بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ عید الاضحیٰ آنے والی ہے، بڑی عید۔ تو سب سے پہلے میری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ جو لوگ قربانی اس دفعہ دے رہے ہیں اس عید پر، تو اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور دوسری بڑی بات یہ میں کہنے والا ہوں جو میرے ذہن میں تھی، سوچا کہ اس پر میں ویڈیو بنا لوں اور اپنے سارے دوستوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں کہ اکثر یہ ہوتا ہے، ہر عید پر ہی ہوتا ہے کہ بڑی عید پر کہ جب قربانی کے جانور کا گوشت جو ہے وہ گھروں میں آتا ہے اور پھر تقسیم کرنے کی باری آتی ہے، تو اکثر یہ ہوتا ہے معذرت کے ساتھ کہ یا تو زیادہ اپنے گھروں میں فریز کر لیا جاتا ہے، اور اگر کچھ دینا بھی ہے تو وہ رشتہ داروں کو دے دیا جاتا ہے کہ جہاں پر اپنا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے بس۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں رشتہ داروں کو بھی نہیں دیتے، سارا وہ گھروں میں ہی رکھ لیتے ہیں فریزر میں۔ اور ایک اور طبقہ ہوتا ہے جو گھر میں بھی نہیں رکھتا، وہ سارا ہی غریبوں کو دے دیتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ نہ گھروں میں رکھیں، رشتہ داروں کو نہ دیں، سارا غریبوں کو ہی دے دیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ تو ایک اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر غریبوں کو نہیں آپ سارا دینا چاہتے، یہ بھی نہیں ہے تو سارا گھروں میں بھی نہ رکھیں اور سارا رشتہ داروں کو بھی نہ دے۔ یہ ہونا چاہیے کہ کچھ گھر والوں کے بھی اپنے لیے رکھیں، کچھ اپنے رشتہ داروں کو دیں اور غریبوں کا بھی حصہ رکھیں نا، یہ بھی ہونا چاہیے نا۔ اگر یہ نہیں ہے کہ سارا غریبوں کو ہی کیوں دے دیں، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سارا گھروں میں ہی کیوں رکھیں اور سارا رشتہ داروں کو ہی کیوں دے دیں، جہاں اٹھنا بیٹھنا ہے اپنی مرضی کا سارا معاملہ ہے۔ یہ ایسا کریں نا، کچھ گھر میں رکھ لیں، خود بھی کھائیں، بچوں کو بھی کھلائیں، سارے گھر والے کھائیں اور رشتہ داروں کو بھی دیں وہ گوشت قربانی کا، لیکن غریبوں کو نظر انداز مت کریں۔ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی اگر غریب دروازے پہ آ گیا کہ سنا ہے کہ آپ کے گھر میں قربانی کا گوشت تقسیم کیا جا رہا تھا، تو مجھے تو اب پتہ چلا ہے، تو جی اب نہیں ہے، وہ ختم ہو گیا ہے، تو آپ نا انشاءاللہ اگلے سال ہم قربانی دیں گے، اللہ نے چاہا تو پھر انشاءاللہ آپ کا حصہ رکھیں گے، بلکہ اب تک پہنچا دیں گے، تو اس کو خالی ہاتھ آپ بیچ دیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کبھی ایسا معاملہ ہو بھی جاتا ہے تو اگر آپ سارا تقسیم کر ہی دیتے ہیں تو جو گھر میں اپنے لیے بچا کر رکھا ہے تو اس میں تھوڑا سا اس کو بیچارے کو بھی دے دیں۔ تو اصل میں یہ ہوتا ہے نا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ سارا سال ہم گوشت جب ہمارا دل چاہتا ہے تو ہم بازار میں جاتے ہیں، خرید کر لے آتے ہیں اور پکوا کر اس کو کھا لیتے ہیں، لیکن غریب ایسا نہیں کر سکتا، اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ وہ گوشت کو قصاب کے پاس ہوتا ہوا دیکھ تو سکتا ہے، یا اگر ہم میں سے کسی کے محلے میں وہ رہتا ہے تو اس کی خوشبو اس تک پہنچ جاتی ہے، یا ہم میں سے کسی کے گھر میں وہ کسی کام سے آ بھی جاتا ہے تو اس کو بس پتہ اگر چل جائے کہ ان کے گھر میں گوشت پک رہا ہے تو اس کو پکا ہوا وہ دیکھ سکتا ہے، بس وہ یہی کر سکتا ہے سال میں، خرید نہیں سکتا۔ ہوتا ہوا یا پکتا ہوا وہ بس وہ دیکھ سکتا ہے، کھا نہیں سکتا۔ تو ان کا زیادہ حق ہونا چاہیے، اور ہوتا بھی ایسا ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، پاک حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے پکا اور سچا مسلمان وہی ہے جو اپنے لیے جو پسند کرے وہی دوسرے بہن بھائیوں کے لیے پسند کرے، اور جو اپنے لیے ناپسند کرے وہی دوسروں کے لیے ناپسند کرے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ فریج میں جو چیز رکھی ہوئی ہے وہ اس نیت سے رکھی ہوئی ہے باسی کہ باہر ہی تو پھینکنی ہے، تو بہتر ہے کہ کوئی فقیر آیا، سوالی آیا تو اس کو دے دیں گے، ہمیں ثواب مل جائے۔ اب جیسا باسی کھانا اس کو دے رہے ہیں ویسا باسی ثواب تو باسی ہی ملے گا نا، اللہ معاف کرے۔ تو یہ اس حدیث پر عمل نہ ہوا کہ جس میں پسندیدگی اور پسندیدہ چیز کا بتایا گیا ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں، فریزر والی چیز اسے دے رہے ہیں،
یہ تو اس میں پسند کی تو بات ہی نہیں ہے، اس میں یہ نیت یہ ہے کہ باہر ہی پھینکنا ہے نا کوڑے دان میں، تو بہتر ہے اسی کو دے دو۔ تو خود کیوں نہیں کھا جاتے، اپنے بچوں کو کیوں نہیں ہم کھلاتے؟ یہ چیز اصل میں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے، اور وہی بات کہ اس عید پر جو ہے وہ سچی نیت کرنی چاہیے ہم سب کو کہ ہم غریبوں کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں گے، اور انشاءاللہ ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریں گے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، ہم اس کو راضی کر سکیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پر ہم عمل کر لیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میرے اور آپ کے پیارے مدنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے لیے وہی چیز جو پسند کرتے وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے اچھی نہیں آپ کو لگتی وہ دوسروں کو مت دو۔ تو یہ جو ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی محفوظ رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو میرے سمیت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری کوئی آپ کو بات ایسی ویسی لگی ہو تو اس کی معذرت، لیکن بات وہی ہے جو میں نے حقیقت میں سنی ہے، دیکھی ہے، وہ میں نے اب تک پہنچا دی ہے۔ السلام علیکم۔